ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے مزار میں ایک فقیرنی بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کافی عرصے سے یہاں تھی، یہاں تک کہ مزار پر آنے والا ہر ایک شخص، خواہ وہ بچہ ہو، مرد ہو یا عورت، اسے جانتا اور پہچانتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن یہاں ایک امیر لڑکا آیا۔ وہ مزار آ کر مزار کی تصویر اتارنے لگا۔ وہ کافی دیر تک مزار میں تصویریں بناتا رہا۔ آخر میں وہ مزار سے باہر آیا اور باہر بیٹھی اس بوڑھی فقیرنی کو جاتے ہوئے اپنا پرس نکال کر فقیرنی کو کچھ رقم خیرات کے طور پر ادا کر دی، مگر جاتے جاتے وہ اپنا پرس اپنی جیب میں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں زمین پر ہی گرا گیا۔ وہ فقیرنی وہاں ہی بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے دیکھا تو وہ فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی اور بٹوا اٹھا کر اس نوجوان کے پیچھے جانے لگی، لیکن اتنی دیر میں وہ نوجوان وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا۔ اس نے اس کے پیچھے جا کر بھی کافی آوازیں لگائیں، مگر اس لڑکے تک اس کی کوئی آواز نہ پہنچی کیونکہ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ بالآخر فقیرنی تھک ہار کر اپنی جگہ آ کر واپس بیٹھ گئی۔ وہاں آ کر اس نے جب پرس کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو کافی زیادہ رقم موجود ہے۔ اس پرس میں اس کا شناختی کارڈ بھی موجود تھا، جس کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ عیسائی لڑکا ہے اور عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس نے یہ پرس اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور سوچا کہ جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو وہ اسے اس لڑکے کو لوٹا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ وہاں دوبارہ نہ آیا۔ ایسے ہی اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد وہ شخص دوبارہ مزار پر آیا اور دوبارہ تصویریں بنانے لگا۔ جب وہ تصویریں بنا رہا تھا تو اس فقیرنی کی نظر اس شخص پر پڑی۔ اس نے اسے دیکھا اور اس کے پرس میں موجود اس لڑکے کی تصویر کو دیکھا۔ اس نے اس لڑکے کو پہچان لیا اور جان لیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو 1 سال پہلے اسے جاتے وقت خیرات میں اچھی خاصی رقم دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کا پرس واپس کرنے لگی اور ساتھ ہی اس نوجوان کو بتانے لگی کہ وہ 1 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو اسے غلطی سے یہاں گرا گیا تھا اور یہ اسے ملا تو اس نے اسے لوٹانے کی غرض سے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ اس نے اسے اپنی رقم گن کر تسلی کرنے کو کہا، جس پر اس شخص نے جب اپنے پرس میں موجود رقم کو گنا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی کہ 1 سال پہلے اس میں موجود تھی۔ اس پر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے عورت سے پوچھا کہ اگر تم چاہتی تو یہ رقم رکھ سکتی تھی اور مجھے خبر تک بھی نہ ہوتی، لیکن تم نے اسے مجھے واپس کیوں کر دیا؟ جس پر اس بوڑھی فقیرنی نے کہا کہ آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ہوں مسلمان۔ اگر بروز محشر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تمہاری ایک امتنی نے میرے امتی کا بٹوا مارا تھا تو میں شرمندہ ہو جاتی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی، لہٰذا آپ کا یہ پرس میرے پاس آپ کی امانت کے طور پر موجود تھا۔ اگر آپ 10 سال بعد بھی آتے تو بھی میں اسے ایسے ہی سنبھال کر رکھتی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قدر ایماندار طبیعت کے مالک ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حرام نہیں کھاتے۔ اس نے دل میں سوچا کہ سچ میں ہمارے معاشرے کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے آج بھی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سارے پیسے نکال کر اس کی ایمانداری کے صلے میں اسے یہ رقم ادا کر دی۔ بڑھیا یہ رقم لے کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت ساری دعائیں دیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، مگر اس بڑھیا کی ایمانداری نے اس کے دل پر کافی ضرب لگائی اور اس نے بھی خود سے یہ عہد کیا کہ وہ بھی اس معاشرے میں بہتری لانے کے لیے آج سے ایمانداری کا کام ہی کرے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ایسی ہی بہادری دکھانے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ ہم حلال اور حرام کے فرق کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا حق مارنے اور تھوڑے سے پیسے کی خاطر اپنی آخرت تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محض باتوں کی بجائے حقیقت میں ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم خود کو بدلیں گے تب ہی معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا
रब्बल आलमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।